اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ جیسے دل کو پاک اور آنکھوں کو باوضو رکھنا۔ تو آج میں پارہ نمبر 10 میں سورہ الانفال پیش کر رہا ہوں۔ یہ مدنی سورت ہے، اس کی 75 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ تو اس سورت میں جنگہ بدر کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313، کل 8 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے۔ ان کے مقابلہ میں ابو جہل کے لشکر کے پاس بے شمار جنگی ساز و سامان اور افرادی قوت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے مارے گئے اور 70 افراد گرفتار ہوئے۔ جنگ بدر میں جو کافر جنگجو مارے گئے وہ فن حرب کی مہارت اور بہادری میں پورے عرب میں مشہور تھے۔ یہاں جنگ بدر میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اس مال غنیمت کے لیے لفظ انفال استعمال کیا گیا ہے۔ انفال جمع ہے نفل کی، اور نفل کے معنی ہیں اضافی شے، مثلا نماز نفل، جسے ادا کر لیں تو ثواب ہے اور اگر نہ ادا کریں تو مواخذہ نہیں۔ اسی طرح جنگ میں اصل مطلوب شے تو فتح تھی، جبکہ مال غنیمت ایک اضافی انعام ہے۔ اس صورت میں ان حالات کا ذکر بھی کیا گیا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج ادا کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس سورت کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ فتنہ کے معنی ہے آزمائش اور اس کی کسوٹی۔ کفار کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کفار بھی اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تو بہترین منصوبہ بندی کرنے والا اللہ ہے۔ اے ایمان والو، جب بھی تمہارے مقابلے کسی گروہ سے ہو تو ثابت قدم رہنا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تنازع میں مت پڑو۔ تنازع اور اختلافات میں اہل ایمان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بھی بتایا ہے کہ جنگ بدر کے دن شیطان انسانی شکل میں کافروں کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آج مسلمان تم پر غالب نہیں آ سکتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب کافر مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جبریل امین کی قیادت میں ہزاروں فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ابلیس دوڑا تو کافروں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جو مجھے نظر آ رہا ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو غزوہ بدر کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 6 ماہ میں 3 امور سر انجام دینے شروع کیے۔ نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کرائی، جو پارلیمنٹ ہاؤس، دارالعلوم، خانقاہ
بھی تھا اور ایک عبادت گاہ بھی۔ نمبر 2، آپ نے مہاجرین اور انصار میں مواخات کا رشتہ قائم کرا دیا۔ نمبر 3، میثاق مدینہ یعنی یہودی قبائل کے ساتھ مدینہ کے مشترکہ دفاع کا معاہدہ ہوا۔ جنگ بدر کے میدان میں جنگ میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں لیں اور چہرے بگڑ جائیں فرماتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کنکریاں کہاں کہاں تک پہنچی اور ان کے کیسے کیسے اثرات کفار پر مرتب ہوئے۔ بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھیں، وہ تو میں نے پھینکی تھی، کیونکہ جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے رسول کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے سننے کے بعد اس کا اجر دے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو عربی زبان سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔